السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا معنی کے ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا معنی اے پیغمبر آپ پڑھیے۔ با کا معنی کے ساتھ، اسم کا معنی نام، رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے۔ اقرأ بسم ربک الذی، اے پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی وہ رب، خلق جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق کا معنی پیدا کیا، الانسان کا معنی انسان کو۔ خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من کا معنی سے، علق کا معنی خون کا لوتھڑا۔ خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ پڑھیے۔ اقرأ کا معنی اے پیغمبر آپ پڑھیے۔ وربک الاکرم، واو کا معنی اور، رب کا معنی رب اور کاف کا معنی آپ کا۔ وربک اور آپ کا رب، الاکرم بڑا کریم ہے۔ اقرأ اے پیغمبر پڑھیے، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی وہ رب، علم جس نے سکھلایا، بالقلم با کا معنی کے ساتھ، القلم کا معنی قلم۔ الذی علم بالقلم وہ رب، علم جس نے تعلیم دی، بالقلم قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم کا معنی سکھلایا، الانسان کا معنی انسان کو، ما کا معنی وہ چیزیں، لم یعلم جس کو وہ نہیں جانتا۔ علم الانسان ما لم یعلم سکھلائی انسان کو وہ چیزیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ سورۃ العلق کی تشریح۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے پیغمبر اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فرشتے کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا وقت گزارا کرتے تھے، اور یہ تنہائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ متعدد راتیں وہاں گزار کر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے۔ وہ مزید چند دن کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر دیتی تھیں، اور یہ سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک فرشتہ آ گیا۔ فرشتے نے کہا اقرأ، اے پیغمبر پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر خوب اچھی طرح بھینچ دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ اسی زوردار طریقے سے بھینچ دیا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر وہی بات کہی کہ اقرأ، اے پیغمبر پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور پھر چھوڑ دیا،
اور اس مرتبہ اس فرشتے نے یہ پورا پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرایا اور غار حرا سے گھبرائے ہوئے واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ ان سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ انہوں نے کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ جب خوف و پریشانی کی کیفیت دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ بخاری شریف کی روایات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس میں آیات مذکورہ بالا تھیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر یہ نازل ہوئیں، اور برابر وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ سورۃ اعراف کی آیات کے اندر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو پہلے استعاذہ پھر بسم اللہ، دونوں پر امت مسلمہ کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اور تابعین کا بھی یہی معمول رہا۔ تو سورت کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کا تذکر فرمایا، کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شانہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ پھر خصوصی طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، لہذا انسان کو اپنے رب کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے خالق اور پروردگار کے ذکر میں اور اس کی نعمتوں کے شکر میں لگا رہے۔ گو دوسرے حیوانات بھی نطفہ منی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان میں عقل و شعور اور ادراک نہیں ہوتا جو انسان کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھیے، اس کا خیال نہ کیجیے کہ آپ نے مخلوق سے نہیں پڑھا۔ آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے، اسے علم دینے کے لیے کسی اسباب کی حاجت نہیں۔ اس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور جسے چاہے بغیر قلم کے بھی سکھا دے۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے سارا استاد اور کتاب اور قلم ہی سے تو نہیں، جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعے علم دیا اسے بلا اسباب علم دینے پر بھی قدرت ہے۔ آپ کو جو علم دیا وہ بغیر قلم کے عطا فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔